اردو زبان کی ابتدا سے متعلق نظریات۔ واضح رہے کہ اس لیکچر میں اردو زبان ہند آریائی زبان اس کی تاریخ بیان نہیں کی جائے گی کہ اس کا ارتقاء کس طرح ہوا، بلکہ اس لیکچر کا مقصد ہے کہ اردو زبان کب شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی، اور اردو زبان کے ابتدا کا علاقہ کون سا ہے، اردو زبان کہاں پلی بڑھی، کہاں اس کی نشو و نما ہوئی۔ تو اس سے متعلق جو نظریات ہیں مختلف، صرف ان نظریات کو پیش کرنا اس لیکچر کا مقصد ہے۔ تو یہ بات پیش نظر ہے، کوئی تاریخ بیان کرنا مقصد نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں کئی لیکچرز پہلے بھی ہوئے ہیں جو ہند آریائی زبانوں کے بارے میں یا بولیوں کے حوالے سے ہوئے ہیں وہ لیکچرز، لیکن یہ لیکچر خالص اردو کی ابتدا سے متعلق جو مختلف نظریات ہیں اس پر مشتمل ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ بات سب سے پہلے کہنا چاہیے کہ گرہ میں باندھ لیجئے کہ 3 طرح کے ہمیں نظریات ملتے ہیں، یا نظریہ ساز جتنے لوگ ہیں ہمارے یہاں، نظریہ پیش کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کو ہم 3 طبقے میں، 3 کیٹیگری میں بانٹ سکتے ہیں، منقسم کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو ادیب و شعراء ہیں اور انہوں نے اپنی ایک رائے پیش کی ہے کہ اردو فلاں علاقے میں جنمی ہے یا فلاں زمانے میں وجود میں آئی ہے۔ وہ ادیب ہیں، شاعر ہیں، اپنے مقالوں میں، یا محقق ہیں، ناقد ہیں، انہوں نے ایک رائے پیش کی ہے اپنی کتابوں میں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو مستشرق کہلاتے ہیں، اورینٹلسٹ کہلاتے ہیں، یعنی مغرب کے وہ لوگ، وہ دانشور، وہ اسکالرز، وہ محققین جنہوں نے مشرقی علوم، مشرقی زبانوں اور مشرقی تہذیب کا گہرا مطالعہ کیا اور اپنا ایک نظریہ قائم کیا، اپنا ایک تھیسس قائم کیا۔ تو دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اردو کے بارے میں نظریہ پیش کیا۔ تیسرا گروہ جو سب سے اہم ہے، وہ باضابطہ وہ لوگ ہیں جو ماہرین لسانیات کہلاتے ہیں، لنگوسٹ کے، جنہوں نے لسانیات کا علم حاصل کیا اور اردو کی ابتدا کے سلسلے میں باضابطہ سائنسی اور لسانیاتی بنیادوں پر انہوں نے مدلل تجزیہ کر کے اپنی رائے قائم کی، اپنا نظریہ پیش کیا۔ 3 گروہ نظریہ سازوں کا ہے۔ پہلے گروہ میں، یعنی جو ادیب و شعراء ہیں جنہوں نے اپنی مختلف کتابوں میں، مختلف مقالوں میں اردو کی ابتدا کے سلسلے میں اپنی ایک رائے دی ہے، ان میں انشاءاللہ خان انشاء ہیں، میر امن دہلوی ہیں، شیخ امام بخش صاحبائی ہیں، محمد حسین آزاد اور سید سلیمان ندوی اور مولوی عبدالحق نصیر الدین ہاشمی، یہ ان لوگوں کے نام آتے ہیں۔ عرض کیا گیا کہ پھر ماہرین یہ مستشرقین میں جان گریڈسن بہت اہم نام ہے، جنہوں نے اردو کے ہندوستانی زبانوں کے سلسلے میں اور اردو کے سلسلے میں اپنی رائے دی ہے، اور گراہم بیلی اور جول بلاک، یہ بڑے محققین ہیں، بڑے مستشرقین ہیں، جنہوں نے ہندوستانی زبانوں پر کام کیا ہے اور ہندوستانی زبانوں کے حوالے سے نظریہ پیش کیا ہے لسانیاتی سطح پر۔ کچھ لوگ جیسا کہ عرض کیا کہ باضابطہ اردو میں ماہرین لسانیات ہیں، لسانی علوم کے، لسانیات کے باضابطہ عالم ہیں، وہ محقق ہیں۔ ان میں حافظ محمود خان شیرانی، شوکت سبزواری، ڈاکٹر محی الدین قادری زور اور مسعود حسین خان، یہ کچھ نام بہت اہم ہیں جن کو ہم باضابطہ ماہر لسانیات کہتے ہیں، جنہوں نے لسانیات کا باضابطہ علم حاصل کیا ہے اور لسانی نقطۂ نظر سے ہی اپنا ایک نظریہ قائم کیا ہے۔ وہ لوگ جو ادیب و شعراء ہیں، انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس کو نظریہ سے زیادہ ایک رائے کہنا زیادہ بہتر ہوگا، ایک سرسری سی رائے، ایک خیال کہنا زیادہ بہتر ہوگا۔ نظریہ تو باضابطہ مدلل، منضبط اور مطالعے کے بعد ایک منصوبہ بند، گویا کہ ایک بات کہنا، اس کو ہم نظریہ کہتے ہیں، لیکن رائے ایک سرسری سی چیز ہوتی ہے، ایک تصور، ایک مفروضہ یا ایک خیال جس کی کوئی ایسی بہت زیادہ گہری علمی تحقیقی بنیاد نہ ہو۔
ان میں میر امن دہلوی یا ان سے بھی پہلے انشاءاللہ خان انشاء 1817 میں ان کی وفات ہوتی ہے، انہوں نے ایک نظریہ یا ایک رائے قائم کی کہ اردو دراصل عربی، فارسی، ترکی اور برج بھاشا پر مشتمل ہے، یہ ایک رائے ہے۔ اسی طرح سے میر امن دہلوی باغ و بہار کے دیباچے میں اپنی ایک رائے پیش کرتے ہیں کہ اکبر، شہنشاہ اکبر کا جو زمانہ تھا تو ان کے دربار میں مختلف قوموں، مختلف ملکوں، مختلف علاقوں، مختلف تہذیبوں اور زبانوں کے جاننے والے اور بولنے والے مجتمع ہوتے ہیں، اور وہاں رابطے کی ایک نئی زبان جو پنپتی ہے وہ اردو ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک رائے ہے۔ امام بخش صاحبائی بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے ظاہر ہے کہ کئی زبان جانتے ہیں، کئی علوم پر دسترس رکھتے ہیں۔ سر سید احمد خان بھی ان سے بہت متاثر تھے اور ان سے تعاون بھی حاصل کرتے تھے اپنی تحریروں میں، خاص طور سے آثار السنادید میں انہوں نے بہت تعاون حاصل کیا ان سے، اور دلی کالج کے اس وقت کے پروفیسر تھے۔ انہوں نے بھی ایک رائے قائم کی کہ شاہ جہان آباد یعنی فصیل بند شہر جو ہے پرانی دلی یا وہ جو علاقہ ہے، تو وہ دراصل وہاں جو فارسی اور ہندی کا خلا ملا ہو تو اس سے جو زبان وجود میں آئی، جو مروج ہوئی، وہ اردو ہے۔ یہ شیخ امام بخش صاحبائی کا خیال ہے۔ اسی طرح سے محمد حسین آزاد 1880 میں جب تذکرہ یا تاریخ جو بھی کہہ لیجئے آب حیات لکھتے ہیں تو اس میں وہ ایک جملہ اس طرح کہہ جاتے ہیں کہ وہ ایک بس چل پڑتا ہے کہ یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے، لیکن صاحب یہ جملہ بھی ایسا جملہ ہے کہ جس کی کوئی نہ کوئی لسانیاتی بنیاد بعد میں تلاشی گئی ہے۔ بڑے بڑے محققین ژول بلاک، محی الدین قادری زور اور خود ہمارے مسعود حسین خان، ان سب نے بعد میں یہ برج بھاشا کو تسلیم کیا کہ برج بھاشا کہیں نہ کہیں اردو کی بنیاد میں بہت اہم بولیوں میں سے ایک ہے، اس کو سنوارنے میں، اردو کو آگے بڑھانے میں، زبان بنانے میں۔ بہرحال یہ محمد حسین آزاد کا نظریہ ہے۔ سید سلیمان ندوی جو بڑے عالم ہیں، کئی زبانوں کے وہ بھی ماہر ہیں، عربی، فارسی اور اردو کے بڑے اسکالر ہیں۔ 1884 میں ان کی پیدائش ہوئی اور 1953 میں ان کا انتقال ہوا۔ نقوش سلیمانی ان کے مقالات کا مجموعہ ہے، علمی مقالات کا۔ اس میں بہرحال ایک رائے قائم نہیں ہوتی ہے، انہوں نے الگ الگ مضامین میں الگ الگ رائے قائم کی۔ ایک رائے یہ دی انہوں نے کہ سب سے پہلے مسلمان عرب سے 712 عیسوی میں محمد بن قاسم کی قیادت میں سندھ میں آئے اور وہاں بود و باش اختیار کی، تو عربوں اور سندھیوں کے میل جول سے ایک نئی زبان وجود میں آئی جس کو ہم اردو کہتے ہیں۔ اسی کہیں پہ انہوں نے الگ نظریہ پیش کیا کہ نہیں صاحب ایسا نہیں ہے، بلکہ مختلف زبانوں اور مختلف تہذیبوں کے میل جول سے اردو بنی ہے۔ اور کہیں ایک عجیب سی بات کہتے ہیں الگ الگ علاقوں میں اردو الگ الگ طور پر پنپی ہے، اس کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں رہا ہے۔ سندھ میں الگ، گجرات میں الگ، اودھ میں الگ، دکن میں الگ، بنگال میں الگ، ایک نظریہ یہ بھی ہے ان کا، کوئی ایک نظریہ نہیں ہے۔ بہرحال مولوی عبدالحق جو بابائے اردو بھی کہلاتے ہیں، 1870 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے اور 1961 میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ انہوں نے ایک کتابچہ کہہ لیجئے اس کو، چونکہ پتلی سی کتاب ہے، صوفیہ اردو کی نشو و نما میں صوفیاء کرام کا کام، اس میں ایک نظریہ پیش کیا ہے کہ اردو دراصل صوفی تحریک کی پیداوار ہے۔ 8ویں، 9ویں اور 11ویں صدی عیسوی سے، اور پھر اس کے بعد 12ویں، 13ویں، 14ویں صدی میں صوفیاء کرام نے اپنی تبلیغ کے لیے، صوفیانہ تعلیمات کے فروغ کے لیے جو زبان اختیار کی ہے رابطے کی عوام سے، تو وہ فارسی اور عربی نہیں تھی، بہت کم ایسا کیا انہوں نے، بلکہ زیادہ تر خاص طور سے دکنی صوفیہ اور شمال میں بھی اپنی شاعری کہہ لیجئے یا اپنی نثر کہہ لیجئے، جو نثری رسائل ہیں، اس میں رابطے کی زبان انہوں نے مقامی بولیوں کو بنایا، اس کو ایک طرح سے اردو کی ابتدائی شکل کہہ سکتے ہیں۔ یہ نظریہ مولوی عبدالحق نے پیش کیا ہے۔ لیکن یہ تمام نظریات بہرحال ان لوگوں کے ہیں جو ماہر لسانیات نہیں ہیں، جنہوں نے لسانیات کا باضابطہ علم حاصل نہیں کیا ہے۔
انہوں نے صرف ایک رائے پیش کی ہے، ادیب ہیں، شاعر ہیں، دانشور ہیں، اور اس رائے میں کہیں نہ کہیں جزوی صداقت بھی ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل بے بنیاد ہو، بے سروپا بات ہو، لیکن باضابطہ تحقیقی بنیادوں پر، سائنٹیفک بنیادوں پر، تاریخی اور لسانیاتی بنیادوں پر جن لوگوں نے ریسرچ ورک کر کے ثابت کیا کہ اردو کہاں پیدا ہوئی، کب پیدا ہوئی، ان لوگوں میں سب سے اہم نام حافظ محمود خان شیرانی اور شوکت سبزواری اور محی الدین قادری زور اور مسعود حسین خان کا ہے۔ حافظ محمود خان شیرانی کی باضابطہ ایک تحقیقی کتاب پنجاب میں اردو ہے، بہت اہم کتاب، معرکۃ الآراء کہہ سکتے ہیں۔ لسانیہ پہلا شخص ہے جس نے اردو کی ابتدا کا سراغ لگانے کے لیے لسانیات کا سہارا لیا، صرف و نحو، صوتیات، صوتی گویا کہ تجزیہ کو بنیاد بنایا، زبان کی ساخت کو بنیاد بنایا، ہوائی باتیں نہیں کی، اور اس بنیاد پر انہوں نے نظریہ قائم کیا کہ مسلمان جو ہے 10ویں اور 11ویں صدی میں، 2 صدیوں میں جب امیر سبکتگین اور ان کے بعد محمود غزنوی کے پے بپے حملے ہوتے ہیں، تو پنجاب میں 200 سال تک تقریباً بدھ و باش اختیار کیا ہے مسلمانوں نے اور حکومت رہی ہے ان کی، تو وہاں جو ایک نئی زبان سامنے آئی ان مسلمانوں اور پنجابی کے زیر اثر، تو وہ زبان دراصل بعد میں وہ لوگ دلی کی طرف آئے تو وہی زبان یہاں بھی آگے بڑھی، یہاں کی مقامی بولیوں کے اثرات قبول کیے اس نے، تو ایک نئی زبان وجود میں آئی۔ بہرحال یہ ایک نظریہ قائم کیا حافظ محمود خان شیرانی نے کہ اردو کا رشتہ دراصل پنجابی سے وابستہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے لسانیاتی بنیادیں طے کی، افعال، ضمائر اور حروف ربط جو ہیں، اور اسی طرح سے بہت سی بنیادیں، صرفی اور نحوی بنیادیں، صوتیاتی بنیادیں الفاظ کی، یہ بنیاد ہے۔ مثلاً انہوں نے پنجابی اور اردو میں جو مشترک خصوصیات تلاش کی، اس میں علامت مصدر جو ہے نا، کھانا، پینا، اٹھنا، بیٹھنا، کہا کہ نا جو ہے دونوں میں مشترک ہے، پنجابی میں بھی نا ہوتا ہے، علامت مصدر نا ہی ہے۔ الفاظ کے آخر میں نون غنہ کا اظہار وہاں بھی ہے، پنجابی میں بھی اور اردو میں بھی، قدیم اردو میں بھی، اور اسی طرح سے اسماء و صفات، تذکیر و تانیث اور واحد جمع کا جو انحصار ہے موصوف کی حالت پر ہے، پڑا لڑکا تو پنجابی میں وڈا منڈا، اسی طرح سے اور بھی بہت سے الفاظ اس طرح کے ہو سکتے ہیں، تو موصوف کی حالت کے تابع ہونا واحد جمع کا، اسماء کا اور صفات کا، یہ دونوں جگہ مشترک ہے، پنجابی میں بھی اور قدیم اردو میں بھی۔ امر بنانے کا قاعدہ دونوں جگہ مشترک ہے، قدیم اردو یعنی دکنی میں اور پنجابی میں، جیسے چلنا سے چل، کرنا سے کر، یہ دونوں جگہ رائج ہے۔ تو ان بنیادوں پہ محمود خان شیرانی نے نظریہ قائم کیا کہ اردو کا رشتہ پنجابی سے قائم ہوتا ہے، لیکن اسی بنیاد کو ڈھا دیا دوسرے بڑے ماہرین لسانیات میں سے محی الدین قادری زور اور مسعود حسین خان۔ انہوں نے مدلل دلائل پیش کیے، اس میں شوکت سبزواری بھی شامل ہیں، جنہوں نے ثابت کیا زبان کی صرفی اور نحوی اس کا تجزیہ کر کے کہ یہی خصوصیات جو قدیم اردو اور پنجابی میں مشترک ہیں، صرف یہ اردو کا پنجابی پن نہیں، اردو کا یہی پنجابی پن اس کا ہریانی پن بھی ہے، کھڑی بولی میں بھی یہی طریقہ ہے، برج بھاشا میں بھی یہی طریقہ ہے، جو دہلی و نواح دہلی میں جو بولیاں ہیں یا جدید ہند آریائی بولیوں کی جو شاخیں ہیں، مغربی ہندی کی جتنی شاخیں، ان سب میں یہ مشترک ہے۔ آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ صرف پنجابی کی یہ خصوصیت ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ مماثلت تو ان بولیوں کے درمیان بھی ہے۔ پھر دوسرا طریقہ ان لوگوں نے یہ اختیار کیا حافظ محمود خان شیرانی کی تردید میں کہ اختلافات بھی بتائے، کہ صرف مماثلت نہیں ہے، یکسانیت نہیں ہے، اشتراک نہیں ہے، تفریق بھی ہے، وہاں کچھ اور قاعدہ ہے پنجابی میں اور قدیم اردو میں کچھ اور قاعدہ ہے۔ بہت سی مثالیں انہوں نے دی اختلافات کی، مثلا پنجابی میں
الفاظ زیادہ تر مشدد ہوتے ہیں، تشدید والے۔ اردو میں ہیں لیکن معتدل ہیں، بہت زیادہ مشدد الفاظ نہیں ہیں۔ اسی طرح سے پنجابی میں بے والے الفاظ کو واو میں بدل دیتا ہے، بیج اگر ہے تو وچ، یا بال ہے تو وال، اس طرح۔ پنجابی میں صیغہ مستقبل کے لیے جو ہمارے یہاں گا گے گی ہے، وہاں ہے سا سے سی، یا اسی طرح سے حروف ربط جو ہے ہمارے یہاں کا کے کی، تو وہاں دا دے دی، دا دے دی۔ یہ یا اردو میں ہے جو ہے چھوٹی ہے، پنجابی میں اس کی شکل حمزہ میں بدل جاتی ہے، جیسے شہر تو شہر، لاہور تو لاہور، حمزہ بنا دینا اس کو۔ اسی طرح سے پنجابی میں رے اور ڈھے ڈھا بن جاتا ہے دراصل ڈا یا ڈھا، جیسے گاڑی تو گڈی، یا بڑا تو بڑا، تو یہ صورت بن جاتی ہے وہاں۔ تو یہ اختلافات بھی ان لوگوں نے اس کی بھی نشاندہی کی، خاص طور سے مسعود حسین خان اور شوکت سبزواری نے۔ اور بعد میں پھر اس کے بعد ایک اہم نام ڈاکٹر محی الدین قادری زور کا آتا ہے۔ 1905 میں ان کی پیدائش ہوئی اور 1961 میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ باضابطہ انہوں نے لسانیات کی تعلیم مغرب میں حاصل کی ہے، لندن میں ڈاکٹریٹ کیا انہوں نے 1829 میں، اور پیرس میں ڈیلیٹ کر رہے تھے، نامکمل رہ گئی ڈیلیٹ ان کی، ژول بلاک جیسے ماہر لسانیات کی نگرانی میں ان سے بہت فیض حاصل کیا۔ ان کی 2 کتابیں ڈاکٹر محی الدین قادری زور کی لسانیات پر نہایت بنیادی اور اہم کتابیں ہیں، ہندوستانی فونیٹکس جو کہ پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے ان کا، اور 1930 میں شائع ہوا، ہندوستانی لسانیات 1932 میں انہوں نے کتاب لکھی۔ اس میں جو انہوں نے نظریہ پیش کیا کہ اردو نہ تو پنجابی سے نکلی ہے نہ کھڑی سے، بلکہ پنجابی اور کھڑی کا بھی جو سرچشمہ ہے اس سے بھی آگے، یعنی اپبھرنش جو مدھیہ دیش کی ظاہر ہے کہ زبان ہے یا بولی ہے، وہاں سے اردو نکلی ہے۔ تو وہ دراصل مدھیہ دیش کو بنیاد بناتے ہیں، البتہ وہ یہ تسلیم ضرور کرتے ہیں کہ کھڑی بولی سے زیادہ متاثر ہے اردو۔ شوکت سبزواری بھی اہم ماہرین لسانیات میں سے ہیں، ان کی 3 کتابیں لسانیات کے حوالے سے بہت اہم ہیں۔ پی ایچ ڈی کیا انہوں نے اسی موضوع پر، جو بعد میں چھپا اردو زبان کا ارتقاء کے نام سے، لیکن اس سے زیادہ اہم کتاب داستان زبان اردو ہے، اور ایک کتاب اور اردو لسانیات کے نام سے ان کی ہے۔ انہوں نے بھی تقریباً یہی نظریہ پیش کیا کہ اردو دراصل مدھیہ دیش کا جو اپبھرنش ہے 11ویں صدی کے آغاز میں، یعنی 2 آبے گنگو جمن، تو دراصل اردو کا علاقہ یہی ہے، اردو کی پیدائش کا علاقہ، اور عہد تقریباً 11ویں صدی عیسوی کا ہے۔ تو یہ شوکت سبزواری کا خیال ہے۔ لیکن ان تمام نظریات میں اب تک سب سے زیادہ تسلیم شدہ، سب سے زیادہ مستند، سب سے زیادہ تحقیق شدہ اور سب سے زیادہ مسلم اور مقبول نظریہ جو ہے اب تک، وہ مسعود حسین خان کا نظریہ ہے اردو کے آغاز کے سلسلے میں۔ بہت تفصیلی بحث ہے، انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں باضابطہ اسی موضوع پر پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا، جو کہ بعد میں شائع ہوا 1948 میں۔ کتاب کا نام ہے مقدمہ تاریخ زبان اردو۔ حالانکہ اس پر وہ نظر ثانی کرتے رہے 8ویں ایڈیشن میں وہ جا کر کے بہت زیادہ بنیادی ترمیم اور اضافے کی انہوں نے 1986 کے آس پاس، اور دراصل 1986 کا ایڈیشن ہی ان کا آخری اور اصل ایڈیشن ہے۔ اس سے پہلے اس میں بہت تمام ایڈیشنوں میں اپنے نظریے میں وہ ترمیم اور اضافہ کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے بہت کچھ لکھا۔ ان کا خاص وصف یہ ہے یا امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے پہلے اردو سے پہلے بلکہ ہند آریائی زبانوں کی تاریخ بیان کی، عہد بعہد، قدیم ہند آریائی، وسط ہند آریائی، جدید ہند آریائی۔ پھر جدید ہند آریائی میں آنے کے بعد بھی جو جدید ہند آریائی کی شاخیں اپبھرنش کی شکلیں ہیں، مغربی بولی کی مختلف شاخیں، کھڑی بولی، برج بھاشا، قنوجی، بندیلی یا ہریانوی، ان سب پر الگ الگ تفصیل سے لکھا انہوں نے۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ جتنے نظریات اس سے پہلے آ چکے تھے ان سب کا تجزیہ کیا ہے انہوں نے،
جو نظریات ابھی بیان کیے گئے، سب کا حوالہ دیا، سب کا تجزیہ کیا، پھر اپنی ایک رائے قائم کی انہوں نے کہ دلی کا اصل جو کہنا چاہیے کہ علاقہ ہے، زبان دہلی و پیرامنش اردو کا منبع و سرچشمہ ہے۔ زبان دہلی و پیرامنش کا مطلب ہوا کہ دہلی اور نواحِ دہلی کی جو زبانیں ہیں، یعنی کھڑی بولی، برج بھاشا اور ہریانوی۔ اب یہ اصطلاح کہاں سے لاتے ہیں؟ وہ انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ مثنوی نوح سپہر کے نام سے فارسی میں امیر خسرو کی مثنوی ہے، جس میں انہوں نے 12 زبانیں ہندوستان کی بتائی ہیں، اس میں سے ایک زبان لاہوری اور ایک زبان دہلی و پیرامنش بھی ہے، یعنی مقامی بولیاں جو ہیں۔ تو حضرت دہلی اس کا حقیقی مولد و منشا ہے، یعنی دہلی میں ہی اس کی اردو کی پیدائش ہوئی ہے، اور دہلی اور اس کے نواح میں جو بولیاں ہیں، ہریانوی، کھڑی بولی اور برج بھاشا، اس سے ہماری اردو ظہور پذیر ہوئی ہے، اردو کی پیدائش ہوئی ہے، اردو کا رشتہ انہی تینوں بولیوں سے قائم ہوتا ہے۔ یہ نظریہ قائم کیا مسعود حسین خان نے، لیکن صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے، تحقیق میں کوئی بھی بات حرف آخر نہیں ہوتی، تحقیق کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔